अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं इस वक्त सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर बाबू फजल रज़ाक और चेयरमैन इरशाद अहमद ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद ख़ान चेयरमैन हैं और बाबू फजल रज़ाक सदर हैं। सहाफ़ी क्या कर रहे हैं और इन दिनों में सहाफ़त किस पाए की हो रही है और सहाफ़ियों के साथ क्या मसाइल हैं, उनका हल क्या है, या बिलखसूस जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले या यूट्यूबर हैं, उनके साथ तमाम के साथ क्या मसाइल हैं, उनको तो हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन जो सबसे पहले है वो हमें ये देखना होगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से भरपूर तौर पर काम कर रही है, उसके लिए उसके साथ क्या मसाइल हैं, उसका क्या हल है, और सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक तंजीम के तौर पर क्या कर रही है, इनसे बात करते हैं। थोड़ा तेज हो, अभी आप नहीं आ रहे हैं क्यों? जी बाबू भाई, बताइएगा कि आजकल की सहाफ़त क्या कर रही है और सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हैं उसके लिए क्या किरदार अदा कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा, सहाफ़ी के मसाइलिस्तान, पूरा मसाइलिस्तान बना हुआ है। मसाइल एक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हैं, और हम सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह लगे हुए हैं, और आप लोग की दुआएं हमें अल्लाह पाक हिम्मत देवे। अब इससे कुछ अर्सा पहले हम स्वात सैलाब ज़रदान के लिए गए हैं सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म से। जितना हमारा हस्ब तौफीक था हमने मदद की है, लेकिन अब सहाफ़ियों की मदद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो बेरोज़गारी बहुत हो गई है। प्रिंट मीडिया में पर्चे बंद हो रहे हैं, तो अगर ये चला रहे हैं तो अपनी मदद आप कैसे चला रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, और अभी हमारा नेक्स्ट इस महीने के आखिर में खैरपुर प्रेस क्लब में जा रहे हैं, वहाँ सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके मसाइल मालूम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जो कराची के जो सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार है, और या ऐसी शिकायत हैं कि 3-3 माह 6-6 माह की उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो उनके लिए सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट क्या कर रही है। मेरे भाईजान, जो ये सैलरियाँ नहीं दे रहे हैं, मालिकान के पास बिल्कुल फंड है, मालिकान उस मुलाजमान को पैसे दे, क्योंकि मुलाजमान पूरी महीना मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद अगर वो उसकी उजरत नहीं देता है तो वो मालिकान अल्लाह पाक उनको पकड़ेगा, और मुलाजमान को पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो अगर तनख्वाह लेंगे तो घर पे राशन ले जाएंगे। अपने घर की बच्चों की बीमारियां हैं, और आज माशाल्लाह महंगाई भी एक से एक है, तो सैलरियाँ मालिकान से गुजारिश करता हूँ कि ये मालिक अपने मजदूरों को सैलरियाँ दें। क्राइम रिपोर्टर हो जो भी हो, उनकी सैलरियाँ बर वक्त अदा की जाएँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई, जिलानी भाई, आपने मौका दिया कि मैं सहाफ़त और सहाफ़ियों के मसाइल पर कुछ गुफ्तगू कर सकूं। आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। मैं एक बात अर्ज़ करूं कि इस वक्त सहाफ़त की जो कैफियत है वो उस शेर की मानिंद है कि शेर जो असल था वो तो कुछ और था, लेकिन मैं उसको इस तरह से पढ़ा करता हूँ कि मेरे मुल्क की सहाफ़त का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कश्मीर के सहाफ़ियों से खिताब करते हुए फरमाया था कि सहाफ़त वो अजीम क़ुव्वत है जो फ़ायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान भी। अगर ये ठीक नहज पर राइज हो तो कौमों की रहनुमाई का ज़रिया बनती है। ये असल नुक्ता है सहाफ़त का। यहाँ इसके ऊपर बात ख़त्म हो जाती है कि सहाफ़त दरअसल कौमों की रहनुमाई का ज़रिया होती है, लेकिन आज इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि सहाफ़त जो है वो कौमों की रहनुमाई करने की बजाय ब्लैक मेलिंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त कैफियत यह है कि अखबारात में क्योंकि तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, टीवी चैनल्स के भी हालात इंतहाई ख़राब हैं, तो
جو صحافی برادری ہے وہ باہر سے پیسے کمانے کو ترجیح دے رہی ہے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ باہر سے پیسے کس طرح سے کما رہے ہیں صحافی۔ بہرحال وہ مثبت طریقہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب صحافی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر تنخواہ کے کوئی صحافی کسی ادارے میں کام کرے گا، نہ ادارے کام لیتے تھے نہ صحافی کرتے تھے۔ لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ کیونکہ پرانے صحافی آہستہ آہستہ بیک ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ تنخواہوں کا رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جو اوریجنل صحافی تھے، جو پڑھ لکھ کر کے صحافت میں آتے تھے اور تربیت یافتہ صحافی تھے، وہ یا تو صحافت کو خیر بات کہتے چلے جا رہے ہیں، یا پھر وہ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ یوٹیوب چینل بہت سارے ہمارے دوستوں نے نکالے ہوئے ہیں، وہ یوٹیوب چینل کے ذریعے صحافت کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں۔ لیکن جو نئی پود آئی ہے پچھلے 10 سال کے اندر، اس نے صحافت کو بہت زیادہ بدنام کیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحافت جو ہے، کیونکہ غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت شاید صرف بلیک میلنگ کرنے کا نام ہے، جبکہ صحافت بلیک میلروں کے خلاف کام کرنے کا نام ہے۔ بلیک میلنگ کرنے والا وہ صحافی نہیں ہوتا، وہ تو بلیک میلر ہوتا ہے، وہ تو جرائم پیشہ ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ گلوں میں کسی بھی اخبار کا یا ٹی وی چینل کا انہوں نے کارڈ لٹکا رکھا ہے، اور وہ جا کر کے مختلف شخصیات کو، اداروں کو وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صحافت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالکان اور ساتھ ہی ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں، جو واقعتاً صحافتی تنظیمیں کہلاتی ہیں، ان کی اس بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مل بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کر کے صلاح مشورے کے ساتھ تجاویز ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور اس میں ایسے حالات پیدا کریں کہ کوئی بھی صحافت کو منفی طور پر استعمال نہ کر سکے۔ صحافت مثبت رویوں کا نام ہے۔ اور یہ ہمارے بلیک میلنگ کا جو ہے نا، اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صحافی نہیں ہے۔ اور جعلی کارڈ بنانا، جعلی صحافت، وہ صحافی نہیں ہے، اس کو صحافی بولنا بھی غلط ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جعلی صحافیوں کو الگ کیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ آپ کی نظر میں ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی اور یہ زیادہ تر کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ زیادہ تر یہ کراچی میں ہی پائے جاتے ہیں۔ کراچی سے باہر نکلو نا، اندرونی سندھ ہو گیا، اس میں بہت کم ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ نئے نسل آئے ہوئے ہیں نا، یہ نئے نسل میں بلیک میلنگ، گھر والے بس پڑھ لے کے بولے جاؤ یہ موبائل اٹھاؤ، بس یہی کرتے رہو، اور بس آپ اپنی بلیک میلنگ کرو، اور 10 منٹ بعد اس کو وہی موبائل پہ اس کو بول رہے یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو لہٰذا اگر برے کی پہچان رکھو، یہ صحافی نہیں ہے، یہ تو بلیک میلر ہے، ان کو صحافی کہنا بھی غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سندھ یونین آف جرنلسٹ جو ہے یہ صحافیوں کی سب سے پرانی تنظیم ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سندھ یونین آف جرنلسٹ سے ہی کراچی یونین آف جرنلسٹ بنی ہے۔ سب سے پہلے سندھ یونین آف جرنلسٹ بنی، جو کہ اس وقت کے جو مایا ناز صحافی تھے انہوں نے بنائی، اور بعد میں پھر کراچی کی ضروریات کے پیش نظر کراچی یونین آف جرنلسٹ بنائی گئی، جو کہ اب کئی گروپوں میں تقسیم ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کی سطح پہ کوئی ایسی مؤثر تنظیم نہیں ہے جو سندھ کے تمام اضلاع سے صحافیوں کی نمائندگی کرتی ہو، لہذا ہماری کوشش جو ہمارے جو مین، ویسے تو بہت بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو چند بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے اہم جو ہمارا جو سرہ امتیاز ہے، ہمارا جو موٹو ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جو پرنٹ میڈیا پر جو آفتیں آئی ہوئی ہیں اور روبہ و زوال ہے، تو پرنٹ میڈیا کو سہارا دیا جائے، پرنٹ میڈیا کو پروموٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم مختلف پروگرامات کرتے ہیں، اخبارات کے حوالے سے، رسائل جرائد کے حوالے سے۔ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کو پروموٹ کیا جائے۔ دوسرا ہمارا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے سندھ میں ہمارا عمل جاری ہے۔ سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں ہماری تنظیم سازی ہو رہی ہے، بعد میں مکمل ہو چکی ہے، اور ابھی ہم عنقریب جو ہے ایک وزٹ پر بھی جا رہے ہیں اسی ہفتے، اور اس کے بعد ہم صحافی کنونشن بھی کرنے والے ہیں، ساتھیوں نے بتایا ہوگا آپ کو۔ اور تو ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے، اور تیسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ بڑا اہم جو ہے، جو دکھتی رگ پر ہے، وہ یہ ہے کہ صحافت سے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو الگ کیا جائے، تاکہ صحافت کے اس تشخص کو بحال کیا جائے
جو کہ بی اما اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی سے شروع ہوا تھا اور آگے چلا، اور اس کے بعد مجھے الحمدللہ میرے جو اساتذہ جن سے میں نے تعلیم حاصل کی جامعہ کراچی میں، انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا، جس میں پروفیسر زکریا ساجد، متین الرحمان مرتضیٰ، محمود غزنوی اور بڑے بڑے اساتذہ اکرام کے نام شامل ہیں۔ اور میں آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ کے چینل کا، کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سندھ پاکستان کے صحافیوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سندھ یونین آف جرنلسٹ کے صدر فضل رزاق اور چیئرمین ارشاد احمد خان کے ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل شہزاد بٹ صاحب نے کیا اپنے خیالات پیش کیے اور کیا بتایا کہ وہ صحافیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو کس طرح حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یقیناً ان کی باتیں سن کر بڑا خوش ہوا ہوں کہ صحافیوں کے لیے، رپورٹرز کے لیے کام کرنے والی کوئی تنظیم یا کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور میں اسی پر ہی یہ بات آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں۔ السلام علیکم۔